السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ سولوشن ود ڈاکٹر ثنا عدنان۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی ریناؤنڈ ریڈیولوجسٹ ہیں، ریڈیولوجی سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک سوشولوجسٹ بھی ہیں۔ چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کی فیلڈ کے بارے میں، کس کس موڈیلٹی پہ کام کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہ میں اس وقت پریزیڈنٹ نہیں ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم پریزیڈنٹ الیکٹ اور آئی ول بی پریزیڈنٹ جنوری 1 2022۔ ٹھیک ہے۔ ایز اے ریڈیولوجسٹ آپ ماشاء اللہ جس سیٹ اپ میں کام کرتے ہیں، ARC جو کہ کراچی کا ایک بہت ہی فیمس اور ریناؤنڈ ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے، کیونکہ آپ ماشاء اللہ اتنی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ کہاں سے ریڈیولوجسٹ بننے کا شوق پیدا ہوا اور کس طرح سے آپ اپنی ڈیوٹیز وہاں پہ دے رہے ہیں؟ ایکچولی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیولوجی سے پہلے میں ڈاکٹر بنا تو ڈاکٹر میں اپنے شوق سے نہیں بنا تھا، ڈاکٹر میں اپنے نمبروں سے بڑھا۔ جس زمانے میں ہم نے تعلیم حاصل کی اس زمانے میں پاکستان میں 7 میڈیکل کالج تھے پورے پاکستان، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو اچھے گھروں کے بچے تھے ان کو سائنس لینا، اور دوسری بات ان میں یا انجینئر بنیں گے یا ڈاکٹر بنیں گے۔ چونکہ میں میتھس میں بہت ویک تھا تو میں نے بایولوجی اپنے شوق سے نہیں لی تھی، بلکہ اس لیے لی تھی کہ میتھس میرا بہت ہی کمزور تھا۔ تو بھائی میرے بڑے انجینئر آلریڈی تھے، تو میں نے میڈیکل یعنی بایولوجی لے لی اور پڑھتا گیا۔ نمبر اچھے آ گئے تو جس دن میرا انٹر کا رزلٹ آیا تھا، میں ایک بات شیئر کروں آپ سے، تو میرے کوئی 68% مارکس تھے، تو میں اپنے 68% مارکس پہ یعنی اب جب ریٹروسپیکٹیولی سوچتے ہیں تو یہ بہت ہی میں غلط سوچ رہا تھا جو میں نے اس وقت سوچا کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو یا نہ ہو۔ تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ میں جو ہے نا میں میڈیکل کالج میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں یا تو جانا چاہتا ہوں CSS کرنا چاہتا ہوں، یا میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں، یا میں صحافی بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے والد تھے نا وہ اس لیے میرے سے زیادہ ذہین تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، ایسا ہے تم اپلائی کرنا میڈیکل کالج میں، اگر تمہارا ایڈمیشن نہیں ہوا تو اس زمانے میں ریپیٹ کرنے کا بھی بہت رواج ہوتا تھا۔ تو اگر تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ریپیٹ کرو اور تم جو چاہے کرنا، لیکن ایک دفعہ اپلائی کرو۔ میڈیکل کالج میں اپلائی کیا اور ایڈمیشن ہو گیا۔ ہیلتھ سولوشنز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ ایمرجنسی کے وقت ایمبولینس فوری مل سکے۔ حالانکہ میرا کوئی شوق نہیں تھا، تو اس طرح میں ڈاکٹر بنا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اب یہ جو ہونے لگا کہ اگر میں کلینکل پریکٹس میں جاؤں گا تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ بات بہت کرنی پڑتی مریضوں کے ساتھ، اور ان کو سیٹسفیکشن کا ایک لیول ضروری ہوتا ہے، اور میں اس وقت یا ابھی تک بھی مشہور ہوں کہ میں بہت کم بات کرتا ہوں، خاموش ہوں۔ پہلے تو یہ بہت ہی زیادہ تھا، تو میں نے سوچا کوئی ایسی فیلڈ لینی چاہیے کہ جو جس میں مریضوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہ ہو۔ تو اس میں 2 ہی چیزیں تھیں، پیتھولوجی اور ریڈیولوجی۔ پیتھولوجی اس لیے نہیں لی کہ اس میں کلرز دیکھنے ہوتے تھے اور میں کلر بلائنڈ، تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے جو ہسٹالوجی کا جرنل بنایا تھا تو اس میں پنک کی جگہ وائلٹ کلر یوز کیا تھا، وائلٹ کلر کی جگہ پنک یوز کیا تھا۔ تو ریڈیولوجی رہ گئی۔ ریڈیولوجی اس لیے کی تھی کہ ہم ایکس رے کریں گے اور رپورٹ کریں گے اور ہمارا تعلق مریض سے بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر 80s والا شروع کا دور شروع ہوا، اس میں الٹرا ساؤنڈ آ گیا۔ تو میں الٹرا ساؤنڈ کی ایک ٹریننگ کے لیے
امریکہ چلا گیا اور وہاں سے میں الٹرا ساؤنڈ کر کے آ گیا تھامس جیفرسن یونیورسٹی ہاسپٹل فیلاڈیلفیا. یہاں آنے کے بعد پھر میں نے ریڈیولوجی کی پوسٹ گریجویشن شروع کی، اور لیکن بائی دیٹ ٹائم میں تھوڑا تھوڑا الٹرا ساؤنڈ کرتا رہا. ٹھیک ہے. میں نے پہلا میرا جو ریڈیولوجی کا حصہ تھا وہ میں نے ڈی ایم آر ڈی کیا تھا لیاقت یونیورسٹی آف جام شروع سے. لیٹر آن میں نے ایم سی پی ایس بھی کیا، اور اس طرح میں ریڈیولوجی میں مکمل طور پہ آ گیا. کراچی سول ہاسپٹل میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا، تو مینلی میرا جو کام تھا وہ ایکس رے رپورٹنگ اور الٹرا ساؤنڈ. جی، کیونکہ ریڈیولوجی اتنا واسٹ ہے نا، اس میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، فلوروسکوپی، سی ٹی ایم آر، تو کون سی آپ کو لگتا ہے کہ کون سی موڈیلٹی پہ آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، بہت آپ کو پسند ہے؟ مجھے پسند الٹرا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن کا جو ہے ایک ریزن جو پہلے نہیں تھا وہ اب سمجھ میں آیا. اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ میں نے ٹریننگ کی ہوئی تھی الٹرا ساؤنڈ کی، تو اس وقت کچھ کم بھی لوگ تھے الٹرا ساؤنڈ میں، تو مجھے زیادہ پش کیا گیا الٹرا ساؤنڈ کرنے پہ. تو میں اس کی وجہ سے بھی شروع میں رش بھی بہت ہوتا تھا. ایک آپ سمجھ لیں کہ 5 گھنٹے میں صبح 9 سے لے کے 2, 2:30, 3 بجے تک 70-75 الٹرا ساؤنڈ کرنا، تو بس وہ کچھ اس میں اچھا لگنے لگا، مزہ آنے لگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے صرف ہم دیکھتے تھے کہ ایک گرے اسکیل ہو رہا ہوتا تھا نا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرونشنل ریڈیولوجی جیسے جیسے واسٹ ہو رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے. تو اور کون سے آپ لوگ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ کلر ڈاپلر اسٹڈی ہے، کون سے ایسے کورسز ہیں؟ کیونکہ ریڈیولوجی میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم، بہت لمیٹڈ کورسز ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ انشاءاللہ جب اس فیلڈ پہ زیادہ کام کر رہے ہیں اور جیسے جیسے نیو کورسز بھی آ رہے ہیں، ٹریننگز اگر اچھی ہوں گی تو ہم اس فیلڈ میں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. ہیلتھ سولوشنز ایپ کے ذریعے میڈیسن گھر پر منگوائیں اور زندگی آسان بنائیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو الٹرا ساؤنڈ کورسز ویسے بہت ہونے لگ گئے ہیں، اور اس میں مختلف یعنی الٹرا ساؤنڈ پر ہی، مگر ڈاپلر کے علاوہ اسمال پارٹس، پھر اسمال پارٹس میں بریسٹ الگ سے. تو اور دوسرا جو بیسیکلی یعنی ان لاسٹ 20 ایئرس کہنا چاہیے، یا 24 ایئرس 25 ایئرس، جس طرح ایف سی پی ایس کالج آف فزیشین کا ایف سی پی ایس والا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ بہت زبردست ہے. اس میں نیچرلی ایف سی پی ایس پارٹ 1 کے بعد 4 سال کی ریزیڈنسی ہے، تو 4 سال آپ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، اور اس میں آپ ایکس رے، کنونشنل ایکس رے بھی کر رہے ہوتے ہیں، کنونشنل ایکس رے کے اسپیشل جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کی ڈیوٹیز الٹرا ساؤنڈ میں بھی لگتی ہیں، آپ ڈاپلرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسمال پارٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، دین سی ٹی ایم آر آئی، ان سب میں آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیوٹیز لگتی رہتی ہیں. 4 سال میں جب آپ وہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو بیسیکلی آج کل جو ریڈیولوجسٹ جو بنتا ہے، جس نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس کی ٹریننگ کسی اچھے اسپتال میں ہوئی ہے جہاں پہ ٹیچنگ ہے اور جہاں پہ تمام موڈیلٹیز ہیں، تو وہ ریڈیولوجسٹ اچھے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنے پسندیدہ سیکشنز رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایم آر زیادہ کر رہا ہے، کوئی کنونشنل زیادہ کر رہا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ایک اور تبدیلی آئی ہے، وہ یہ کہ اب صرف یہ نہیں کہ موڈیلٹیز وائز لوگ فرق کرنے لگے، بلکہ اب سسٹم، باڈی کے سسٹم کے لحاظ سے بھی فرق آنے لگے. کہ کوئی اب ایسے ہیں جو صرف نیورو ریڈیولوجی کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف پیڈیاٹرک ریڈیولوجی کر رہے ہیں. تو اس سے بھی بہت فرق پیش آیا. کچھ ہے جو صرف باڈی امیجنگ کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی فیلڈ ہے، یعنی آپ بینگ اے لیڈی، جو صرف فیمیل ریڈیولوجی کر رہے ہیں، یعنی الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں فیمیلز کا، یا بریسٹ امیجنگ کر رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں. تو جس کا تعلق تو سسٹمائز کر کے بھی
جو بہت بڑے پاکستان کے اسپتال ہیں میں وہاں پر کام اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ وہ موڈیلٹی ڈپینڈنٹ نہیں ہے, وہ سسٹمک ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی کام ہو رہا ہے, اسی لیے. لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہو رہا, یعنی یہ چیز اگر میں ایسی ایک جنرلائز بات کروں تو شاید پاکستان کے 10-15% ہاسپٹل میں یہ کام سسٹمائز ہو رہا ہوگا, ورنہ جنرلی ہر انسان ہر چیز ہی کر رہا ہے. وہ نیورو ریڈیولوجی بھی کر رہا ہے, وہ گیسٹرنٹرولوجی بھی کر رہا ہے, وہ یورو ریڈیولوجی بھی کر رہا ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کر رہا ہے. لیکن اب زیادہ تر سیکشنل امیجنگ زیادہ ہو گئی ہے جس میں سی ٹی اور ایم آر ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو کنونشنل ریڈیولوجی ہے اور الٹرا ساؤنڈ ہے اس کا رول اب نسبتاً کم ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں جنرل ریڈیولوجی سوسائٹی کے, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امیجنگ سینٹرز یا ڈائگنوسٹک سینٹرز کراچی کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو سفیشینٹ ہیں جہاں پہ پراپر اوتھینٹک سرٹیفکیشن کے ساتھ لوگوں کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں؟ ایکچولی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اصل ٹریننگ ایف سی پی ایس ہے. اصل ٹریننگ ایف سی پی ایس پارٹ 1 اور اس کے بعد 4 سال کی ریزیڈنسی. کراچی بہت بڑا شہر ہے اور یہاں پہ کئی ایک سینٹرز ایسے ہیں جہاں پہ ایف سی پی ایس پارٹ 1 کرنے کے بعد 4 سال کی ریزیڈنسی ہو رہی ہے. ویسے تو یہاں پہ ڈی ایم آر ڈی کی 2 سال کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, ویسے تو یہاں پی ایچ ڈی بھی ہو رہا ہے ریڈیولوجی میں, ایم ڈی بھی ہو رہا ہے, ایم سی پی ایس بھی پہلے ایم سی پی ایس بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ 2 سال کی ٹریننگ ہے. لیکن اگر ہم اس کو ٹاپ لیول پہ اگر ہم چیز کو لے کے جائیں تو وہ ہے ایف سی پی ایس. ایف سی پی ایس پارٹ 1 دین 4 سال کی ٹریننگ. ایکچولی جو 4 سال کی ٹریننگ ہے جو آپ فرما رہی ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی, یہ شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہ بھی لگے مگر حقیقت یہ ہے کہ اچھی ٹریننگ بھی یہاں پر اتنے بڑے شہر میں میں نہیں سمجھتا کہ شاید حیرت ہو آپ کو کہ 2-3 جگہ میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن 2-3 جگہ یا 3-4 جگہ سے زیادہ اچھی یعنی ٹریننگ نہیں ہو رہی. باقی جو جگہوں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے وہ ٹریننگ تو ہو رہی ہے, لیکن اس میں کئی جگہ موڈیلٹیز کی کمی ہے, کئی جگہ ٹیچرز کی کمی ہے, کئی جگہ اس بات کی کمی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھانا نہیں چاہتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بہت سے مسائل ایک ساتھ چل رہے ہیں, اور خاص طور پہ بہت افسوس کی بات ہے, آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی سنا ہوگا, ریسنٹلی بھی سنا ہوگا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ لڑکا عباسی شہید گیا, انہوں نے ان کو رجسٹر کیا, اس کو سی ٹی کرنا تھا, ان کی سی ٹی کی مشین خراب پڑی تھی, وہ ان کو جناح بھیج دیا گیا, جناح سے وہ واپس بھیج دیا گیا عباسی شہید, اور رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ بڑے سرکاری اسپتال چاہے وہ کراچی میں ہوں یا کراچی سے باہر, ان کی جو سیکشنل امیجنگ ہے, خاص طور پہ سی ٹی اینڈ الٹرا ساؤنڈ, سی ٹی اینڈ ایم آر آئی, یہ مشینیں وہاں پر کیوں خراب رہتی ہیں؟ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ ایک محض اتفاق ہے اور یا یہ بلا وجہ خراب رہتی. ان کے پیچھے ضرور کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لوگوں کے, جس کی وجہ سے وہ سی ٹی, یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹاپ کلاس ملٹی نیشنل کی کمپنی کا مشین لگی ہوئی ہو سی ٹی کی یا ایم آر کی, وہ کراچی کے بہترین جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہیں وہاں پہ وہ شاندار کام کر رہے ہیں, سیم ماڈلز, اور وہی سیم ماڈلز
सरकारी अस्पताल में, जब सिंध के सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें या शायद पाकिस्तान में जनरली कहीं जनरली बात करें, तो वहाँ पर वही मशीन 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ऑफ एंड ऑन ख़राब रहती है। तो इसके पीछे महज इत्तेफाक नहीं है, या ये महज ये कैसे पॉसिबल है कि एक मल्टीनेशनल की एक अच्छी मशीन जो उसी अस्पताल में लग रही है, वहाँ सरकारी अस्पताल में तो काम नहीं कर रही, और वही मशीन 6 साल से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही है, और वहाँ एक दिन में भी उसमें खराबी पेश नहीं है। तो ये चीज़ गालिबन हम सबको देखनी चाहिए बहैसियत एक पाकिस्तानी के, और बिलखुसूस हुकूमत को देखनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि CTMR में हम देखते हैं कि कॉस्ट है ना अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, तो अगर हम कहीं प्राइवेट सेक्टर में भेजते हैं पेशेंट तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट आती है। वही हम अगर गवर्नमेंट सेटअप में देखें तो बहुत अच्छे इकनॉमिकल चार्जेस में हो सकती है, लेकिन आए दिन यही सुनने में आता है कि फला जगह का CT ख़राब है, वहाँ से नहीं हो सकता, और पेशेंट रेफ़र हो रहे होते हैं किसी प्राइवेट सेटअप में। तो आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं रेडियोलॉजी सोसाइटी में, किस और आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप देख रहे हैं? रेडियोलॉजी सोसाइटी में जनरली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम तालीम को, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आम करें, और उसके लिए RSP रेडियोलॉजी सोसाइटी का मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है। तो हम बहुत जगह सेमिनार कराने की कोशिश करते हैं 2-3 टॉपिक्स पे या 2-3 सिस्टमिक टॉपिक्स पे, ताकि जिन लोगों के पास टीचिंग का इतना पढ़ने का या उनके पास अच्छे टीचर्स नहीं है, तो हम ख़ास तौर पे कराची से या कराची से बाहर से भी जो अच्छे टीचर्स हैं उनको हम जमा करते हैं, और कोई एक सेमिनार कराची में या हैदराबाद में या सक्खर में या लाड़काना में या इसी तरह गुजरावाला, गुजरात और पिंडी और पेशावर और कोयटा, उसमें कोशिश करते हैं कि इस तरह के सेमिनार बनाएं, करें। और साल में हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं जो किसी एक शहर में होती है, जिसमें 600-700-800 लोग आते हैं, और वो क्योंकि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है और 2-3 हॉल्स में वो कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उसमें ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो पर्पज़ है रेडियोलॉजी सोसाइटी का, वो एजुकेशन प्रमोट करने का है कि हम किस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे हम जो हमारे रेजिडेंट हैं या वो रेडियोलॉजिस्ट जिनके पास पढ़ने के कम मौक़े, हम उनको कैसे कोर्सेज़ या सेमिनार्स में बुलाकर हम उनको कॉमन, कम से कम ज़्यादा अच्छी नहीं तो कम से कम कॉमन जो रेडियोलॉजी डायग्नोसिस है वो बता सकें। ठीक है। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखिए अगले हफ्ते हेल्थ सॉल्यूशंस विद डॉक्टर सना में।